مولانا یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کے حوالے سے بھائی نے پوچھا ہے کہ مطابق اہل ایمان یہود نصارہ اور صابی حضرات جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کامیاب ہیں، اس کے مطابق یہود نصارہ اور صابی قوم کے لیے کیا رسالت پر ایمان ضروری نہیں ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ بھائی قرآن بڑا پڑا ہے کہ جو اپنے زمانے کے رسول کو نہیں مانتا اور اس کتاب کو نہیں مانتا جو اس دور میں نازل ہوئی ہے، پکے کافر ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کوئی ایک جگہ بات بیان ہوئی، اب ایک ٹکڑے کو لے لینا اور اس کا ایسا مطلب نکالنا کہ سارے قرآن پر قلم پھر جائے، یہ کوئی انصاف کرنے والی بات؟ بے ایمان مرنے کی باتیں، بات کا مطلب لینا چاہیے کہ ساری عمر میں اس نے کیا کہا اس کو سامنے رکھ کر نبی پر ایمان کے بغیر کوئی دین نہیں۔ نیک عمل کہتے ہیں اس کو جو شریعت بتائے گی، نیک عمل نہیں اس نے ہسپتال بنا دیا، یہ لوگوں کی نظر میں ہے، وہ ایک بھی نیک عمل نہیں جو دین نے نہیں بتایا۔ اس لیے جو ہے نا کہ اللہ اور آخرت پر نیک عمل، باقی راہ کے 3 گروہ کیوں شمار کیے؟ یہاں بہت سے علماء کو غلطی لگی، وہ جانتے نہیں کہ آپ سورہ حج میں دیکھ لیں وہاں مجوس بھی ہے مشرکین بھی، وہاں نہیں جنت کی بات۔ یہ 4 گروہ جو ہے نا جنتی ہیں اپنے اپنے دور میں۔ صحابی کہہ رہے ہیں بت پرست، پتا کرو مومنوں کی جماعت تھی، پیغمبروں کے ماننے والے تھے۔ یہ جب سمجھ نہیں نہ آئی تو انہوں نے کہہ دیا اب صحابی جس طرح یہ کہتے ہیں بت پرست، وہ بھی نیک کام کرے بخشے جائیں۔ قرآن تو کہتا ہے شرک والے کو بخشے، اور سمجھو کہ ہے کون گروہ؟ یہ 4 نبیوں کی امتیں اپنے اپنے زمانے میں اپنی کتاب پر عمل، اپنے اپنے دور کی بات کر رہا ہے۔ یا حضور کے زمانے کے ماننے والے ہوں، یا موسیٰ کے زمانے میں یہودی ہوں، یا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ نصرانی ہوں، یا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں وہ صابی ہیں، زبور کو مانتے اور کعبہ کی طرف منہ، وہ امتیں اللہ نے کہا وہ جو بھی ہیں نام ان کے سارے اللہ کو مانتے تھے رسول، ان کی مومن جماعتوں کی بات اپنے اپنے وقت میں، اب نہیں۔ اب قرآن نے کہہ دیا کہ جو رسولوں میں فرق کرے گا کسی کو اولئک هم الکافرون حقا، پکے کافر ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ۔ قرآن سارے کو ملا کر بات سمجھی۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں، بات ختم ہے کہ تفہیمات سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی پہلی جلد میں ایک مضمون ہے قرآن پر سب سے بڑا بہتان۔ اسی آیت کو لیا کہ لوگوں نے پھیلا دیا، قرآن تو کہتا بس ٹھیک ہو جاؤ، کوئی نبی کو مانے۔ پورا مضمون لکھا کہ سارے قرآن کی جڑ کاٹنا چاہتے ہو، قرآن کو بدنام کرنا چاہتے ہو، جگہ جا کہتا کہ نبی کو مانو ورنہ تم کافر ہو۔ تو اللہ توفیق دے، اس کو چھپوا کر بھی لوگ بانٹے تو فتنے کا ازالہ، بڑی خرابی مچا رہے ہیں لوگ۔ جزاکم اللہ خیر۔